راہ دل کی اور میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شیر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے پوری رپورٹ دی اور حضرت سلیمان کی شوکت و عظمت کو جو کچھ دیکھا تھا وہ پورے کا پورا سنایا اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور حیوان بھی ان فرمان کی تابع اور صادق ہوئے ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے لڑنا ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر ہے یہ ہے کہ اس کی دعوت مان لی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب نورانی خط میں یہ جملہ بھی تھا کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، آدین بن کر میرے پاس آؤ۔ چونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دین و مذہب کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم کو لفظ کے معنی میں سمجھتے ہوئے یہ سمجھا کہ جابر بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ماتحت ہو جانا قبول کر لوں۔ اس لیے اس نے یہ طے کر کے سفر کرنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا خدمت میں حاضر ہو رہی ہے، تب اپنے درباریوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس شاہی تخت اٹھا کر آیا جائے۔ تم میں سے کون ہے اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیوپنکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار کا برخاست کرنے سے پہلے میں تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے، اور یہ کہ میں اس بیش و بہا سامان کے لیے آمین ہوں، ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ دیوپنکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان کا وزیر نے کہا کہ میں آگ چھپکنے سے پہلے ہی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے یہ میرے پروردگار کا فضل اور کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان، اور سچ یہ ہے کہ جو آدمی اس کا شکر گزار بنتا ہے وہ اصل میں اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ ہے، اور اس کا بوال نافرمانی کرنے والے پر ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا دیکھ کر سچائی کا راستہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی۔ جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ عقل مند ملکہ نے جواب دیا ایسا معلوم ہوتا ہے، مانو وہی ہے۔ تخت کی بناوٹ اور مجموعی حیثیت یہی بتا رہی تھی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور تھوڑی سی بناوٹ میں تبدیلی اس یقین میں شک پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ ہی یہ بھی کہا آپ کی بے مثال طاقت و قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے اتحاد گزار اور فرما بردار بن کر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور تخت کا یہ حیرت میں ڈال دینے والا معاملہ تو آپ کی بے مثال طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت اور جھکاؤ کے لیے ایک کوڑا، اس لیے ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں وفاداری اور فرما برداری ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کننا مسلمین، ہم فرما بردار ہے کہہ کر ہم نے سلیمان کے پیغام کو تعمیل کر دی اور اس مقصد کو پورا کر دیا، اور ملک شرک بھری زندگی اور سورج پرستی روک بنی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے پیغام کی حقیقت سمجھ سکے اور ہدایت کا راستہ مل سکے۔ اسی لیے حضرت سلیمان نے مقصد ظاہر کرنے کے لیے دوسرا دلچسپ طریقہ اختیار کیا اور اس کی تیزی اور ذہانت کو بھڑکایا۔ وہ یہ کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے شاندار شیش محل تیار کرایا تھا، جو ابگینے کا چمک محل کی اونچائی اور انوکھی کاریگری سے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا تھا، اور شفاف ابگینے اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نافذ فرش بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی اس صحن میں صاف شفاف پانی بہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ شاہی محل میں قیام کرو۔ ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت آنگن چمکتے ہوئے ابگینے کا ہے۔ ملکہ کی یہ تیزی اور سوجھ بوجھ پر یہ کڑی چوٹ تھی جس نے صورتحال سمجھنے کے لیے اس کی عقلی اوقات کو جگا دیا، اور اس نے
اب سمجھا کہ اس وقت یہ ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مقصد مجھے یہ بتا دینا ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور معجزے کی یہ شان کسی ایسی ہستی دی ہوئی ہے جو چاند سورج بلکہ کل کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس لیے سلیمان مجھ سے اپنی تابعداری اور فرمانبرداری کی مانگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس اکیلی ذات طاعت و فرمانبرداری کی دعوت دینا اس کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک شرمندہ اور نادیدہ انسان کی طرح اللہ کے دربار میں یہ اقرار کیا، پالن ہار، آج تک اللہ کے علاوہ کی پرستشی کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں بھی سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح حضرت سلیمان پیغام معتونی مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ سبا کی تحقیق پہتانی نسل کی ایک مشہور شخص اپنی قبیلے کی بنیاد ڈالنے والا عرب تاریخ میں ماہروں اور نئی تاریخ ماہروں کی تحقیق اور نام عمر عبد شمس تھا۔ یہ آدمی بہت بہادر اور ہمتوں والا انسان تھا۔ اس نے سبا حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سبا کی تاریخی زمانہ تاریخ کرنے والوں کے نزدیک لگ بھگ 1100 عیسوی پورو سمجھا جاتا تھا۔ سبائی حکومت کا اصل مرکز عرب کے داخلی حصے سے یمن کے پورے علاقے میں تھا اور راجدھانی کا نام معارب تھا۔ اسی کو شہر سبا بھی کہتے تھے۔ اس کی سرحد حضر موت تک پھیل گئی تھی اور دوسری طرف افریقہ تک بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا۔ انگریزی بھاشا میں اس کو شہبہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس واقعے میں ملکہ کا نام بھی نہیں بتایا، مگر یہودیوں کی اسرائیل داستانوں میں اس کا نام ہدہد بلقیس بتایا گیا ہے۔ ہدہد قرآن نے بہت صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد ہدہد پرندہ تھا۔ حضرت سلیمان سے متعلق پرندوں کی بات سمجھنے جیسے معجزے کی روشنی میں ہدہد کی سلسلے کی تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سبا کی ملکہ کا تخت، ملکہ سبا کے تخت کی تعریف ہدہد کی زبانی ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معجزے کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تعویلوں کی بحث بیکار کی بات معلوم ہوتی ہے۔ ملکہ سبا کا اسلام قبول کر لینا، ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلالوں کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس مکمل واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ ایک غرض تھی جس سے انہوں نے اپنے پہلے ہی خط میں ظاہر کر دیا تھا، مگر ملکہ اس وقت غرض کو نہ پا سکی تھی۔ ملکہ سبا کو حضرت سلیمان کے ساتھ نکاح، قرآن اور صحیح حدیثوں کے نفی نسبت نشدکارتمک ہونے سے دونوں حیثیت اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ناظرین، ہم اس واقعے کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس واقعے کا دوسرا حصہ چاہیے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوسرے حصے میں۔ اللہ حافظ۔